اچھا مزمل، اب آتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے پاورز کے حوالے سے یا نئی قانون سازی ہو رہی ہے. پہلے ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دیکھا. آج سینٹ میں جناب بل منظور ہوتا ہے، نظر ثانی کا بل، اور یہ بھی اسی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ اب جا کر یہ اس لیے کام ہو رہے ہیں جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا ہے تو ہمارے پاس نظر ثانی کا بھی پھر ایک آپشن ہوگا. تب تک شاید چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، نیا بینچ ہوگا، نیا قانون بنا ہوگا اور پھر ہمارے لیے کوئی سہولت ہو جائے گی. یہ بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے، اس کی ایک تیاری ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس میں ویژن جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہی ہے لیجسلیشن کا، اور اسی کیس میں اپلائی کرنے کے لیے ہے. اب حکومت کا مقدمہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو لایا جائے گا، اور ہم وہ ہونے دینا نہیں چاہتے. اسی لیے ہر وہ فیصلہ جو کہ ابھی ہماری گورنمنٹ کو ڈیریل کرے اس کو ریورس کرنے کے لیے کوئی بھی پروٹیکشن جو مل سکتی ہے وہ ہم اس کے لیے ایوان کا استعمال کریں گے. کیونکہ عمران خان صاحب نے ایوان کو خالی چھوڑا تو اس میں کافی ان کو آسانی سے وہ گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ملتی ہے کہ اس میں وہ کچھ بھی جو ہے وہ لیجسلیٹ کروا سکتے ہیں. اگر منٹس پرووائڈ کرنے کی بات ہو اس سے انکار کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ ججز کو یہاں پر سمن کیا جائے گا تو اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اوورآل دیکھا جائے تو جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیان بھی ہے اس پر بھی اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، جس پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس تھا وہ فیض صاحب سے بھی اوپر سے آیا تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس ریفرنس کی سماعت بھی عدلیہ کے لوگوں نے ہی کی، اور عدالتوں کے اندر ہی وہ ریفرنس سنا گیا. ادھر سے ہی کارروائی انیشیٹ ہوئی، اور سرینا عیسیٰ صاحبہ کے خلاف جو کارروائی کا اس کے بعد آغاز ہوا اس کی کڑی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو اس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایکیوز ہی کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایسی کارروائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹس بھی اس وقت کمپرومائز تھیں، ہماری گورنمنٹ بھی کمپرومائز تھی، نہ ہمارے پاس اتھارٹی تھی نہ ان کے پاس اتھارٹی تھی. تو اب اس پر پی ڈی ایم کا پہلے ہی بیانیہ یہ ہے کہ اصل میں کورٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو خان صاحب کا بیان بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اور ایک اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے فواد چودھری تحریک انصاف بھی اس جو ایک امپریشن ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ نہ بنے یا کچھ ہو. تو ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، کم از کم وہ یہ کلیریفائی کرنا چاہیے بالکل ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ ہوگا بھی کیوں. جو بیسک کیس تھا جس کے بعد کنٹروورسی شروع ہوئی وہ تو دھرنے کا کیس تھا، جس کے اوپر وہ ایک مذہبی جماعت کا دھرنا تھا، اس سے ساری ڈیبیٹ کا آغاز ہوا. تو اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی ایکوزیشن نہیں تھی اس کے اوپر، نہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوئی ہے آج تک. تو اس پر اگر ازیوم کسی نے کر لیا کہ وہ آئیں گے تو ان کی جیت ہو جائے گی اور یہ آئیں گے تو وہ ہار جائیں گے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا پری میڈیٹیٹڈ ہے. اور جب کوئی شخص اقتدار میں آتا ہے پاکستان کے اندر، یا پھر کوئی اپنی کرسی پر آتا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو، اس کے بعد پالیسی واضح ہوتی ہے. اس سے پہلے تو آپ مائنڈ کلیئر نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی بیان بازی سے صرف عدالت کے اندر پولرائزیشن کی ایک ایفرٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. اس کے علاوہ تو فی الحال تو آپ کسی کا مائنڈ ریڈ نہیں کر سکتے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.